جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی صاحب موجود ہیں اور ابھی انہوں نے چارج سنبھالا ہے. عثمان بھائی، ابھی کیونکہ آپ نے ریسنٹلی ہی چارج سنبھالا ہے اور پھر بہت سارے ایونٹس ایسے ہو گئے جس میں آپ کی مصروفیات زیادہ تھیں، اگر ہم ایسٹ ضلع کی بات کرتے ہیں تو کن چیزوں پہ اس وقت زیادہ آپ کا فوکس ہے بحیثیت ڈی آئی جی؟ دیکھیں جی، آئی ٹوک چارج آف دس ایسٹ زون آن دا 15th of November. تو یہاں پہ جو ہے کرائم وائز اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، کافی اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ملیر کی طرف فارم ہاؤسز پہ جو ہے وہ بھی ڈکوائٹس آ رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ ایک ڈکوائٹی ہوئی ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ایونٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. کبھی کسی ریلیجیس جماعت کا دھرنا ہے، کبھی کوئی اور ایونٹ ہے، کبھی کرکٹ کے ایونٹس ہیں. سو یار دیر از اے لاٹ آف ایونٹ مینجمنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی فوکسڈ آن ہیئر. اینڈ وی ہیو دا ایئرپورٹ. تو وہاں پہ جو ہماری چائنیز وغیرہ کی سیکورٹی اور اس کی وائٹل انسٹالیشن کی سیکورٹی ہے وہ بھی از اے رننگ ایشو. پھر ہمارے پاس نئے روڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں. ملیر ایکسپریس وے کا آج ایڈیشنل آئی جی صاحب خود بھی دورہ کرنے گئے تھے. وہ نکل رہا ہے ڈیفینس سے آل دا وے ٹو میمن گوٹ. اس کی سیکورٹی کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بٹ وی آر آن اٹ اینڈ وی آر ایڈریسنگ دیم ون بائی ون. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایونٹس ہیں، ویسے ابھی چیمپئنز ٹرافی بھی آنے والی ہے، پھر پی ایس ایل بھی ہے. تو عثمان بھائی، پھر ان چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کرائم اپنی جگہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں تو پھر پولیس کا زیادہ فوکس وہاں بھی زیادہ ہوتا ہے. جی، یہ ایک رننگ چیلنج ہے بیکاز یو کم ود 10 priorities that you have and then there's an emergency after another. But this is the job and we have the required resources to manage it and inshallah ji we will. اچھا، یہ کیونکہ آپ جہاں پہلے بھی آپ کی پوسٹنگز رہیں وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ پبلک سے بھی ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے تھے، تو ابھی یہاں پر بھی آپ کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اگر پبلک کے ساتھ کوئی ایشو ہو رہا ہو تو آپ سے ڈائریکٹ انٹریکشن پاسبل ہے؟ My mobile number is everywhere. People message me and I read the message without looking کہ میرا نمبر سیوڈ ہے یا نہیں ہے. دوسرا دس آفس میں شاید پہلے ٹائمنگز ہوتے تھے کہ آپ اس ٹائم میں ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں. ابھی جب تک میں بیٹھا ہوتا ہوں تو دے بین انسٹرکٹڈ کہ جو بھی ملنے آتا ہے اس کو اندر بھیج دیا کریں. یہ ایک بڑی کیونکہ اچھی چیز ہے، کیونکہ ظاہر پبلک کو ایک یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ افسران تک شکایت پہنچانا چاہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. اچھا عثمان بھائی، چیک اینڈ بیلنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کرائم پہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ پولیس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا آپ کی لاہ عمل ہوگا؟ سر، ہمارے پاس پولیس پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آئی جی صاحب کے پاس ایک پورا کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے. تو اینی بڈی کین کمپلین electronically also and write an application also to the IGP, and through that it trickles down to us and we are very serious about taking action against the police who are involved in putting a bad name on the police force. اچھا، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے آپ جب نارکوٹکس میں تھے تو آپ نے ایک بڑی کارروائی کی تھی جس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ شراب پکڑی گئی تھی جو امپورٹڈ کے نام پہ 2 نمبر بنا رہے تھے. ابھی بھی آپ کی ٹیم نے جو ہے وہ پرانی نئی سبزی منڈی پہ یہ کارروائی کری. عثمان بھائی، یہ چیزیں بھی بڑا ایلیمنٹ آج کل نظر آنے لگا ہے کہ ایک تو ویسے ہی غلط ہے اور اس کے بعد وہ بھی 2 نمبر طریقے سے بن رہی ہے، وہ بھی آپ کی ٹیم نے گریٹ کی. دس از اے ویری لوکریٹو بزنس کہ آپ شراب کی پرانی بوتلیں کہیں سے کباڑی سے خرید کے اور اس کو نا نئی مطلب پرانی لائک لوکل میڈ شراب کو امپورٹ کر کے بیچ دیں. سو دس از ون لوکریٹو بزنس وچ ٹیکس پیپلز لائفز. اور اس کے علاوہ جو ڈرگز ہیں اس پہ بھی فقیرہ گوٹ میں بھی ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں سہیل فیض، انہوں نے بڑا آپریشن کیا تھا، وہ پورا اڈا وہاں سے ختم کیا جو پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا. تو وی ہیو زیرو ٹالرنس اگینسٹ سچ پریکٹسز. میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اسکول کالجز کے باہر اگر آپ کو کوئی انفارمیشن اس طرح ہو جہاں پہ ڈرگز یوز ہو رہے ہیں یا ڈرگز بیچے جا رہے ہیں، پلیز ڈو لیٹ می نو. اچھا، یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب عثمان بھائی کے پاس نارکوٹکس کا چارج تھا تو انہوں نے خود فون کر کے بولا تھا کہ یار ایسی کوئی انفارمیشن ہے. تو اگر ابھی بھی کسی کے پاس نارکوٹکس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو تو وہ آپ جو ہے وہ یہاں پر نارکوٹکس اور اینی ادر کرمنل ایکٹیویٹیز بالکل کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو تو آپ بے فکر ہو کے بتا سکتے ہیں. عثمان بھائی، پبلک کے ساتھ ظاہر ہے آپ تو انٹریکشن کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ پبلک اور پولیس میں آج بھی کوئی بیریئرز ہیں. کہیں نہ کہیں ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار تھانے جانا ہے، مطلب ایک عام آدمی کے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہمیں تو اس چیز کا کانفیڈنس ہے بحیثیت صحافی، بحیثیت میڈیا پرسن، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے گا تو اس کا اگر جائز مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا، لیکن اس بیریئر میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں بیریئرز ہیں. سر، دس از اے ویری کلچرل تھنگ. آپ کہیں دیکھیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو بھولتے ہیں کہ یار یہ کام کر لو نہیں تو میں پولیس کو بلا لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. سو وی آر ٹیچنگ اوور چلڈرن فرام اے ویری ینگ ایج ٹو ٹریٹ دا پولیس ایز اے بیڈ پرسن. اگر آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ بچوں کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو بیٹا جو قریب ترین پولیس والا اس کے پاس جانا چاہیے. سو دس از اے کلچرل ایشو آلسو کہ ہماری پوری سوسائٹی میں جو ہے آدمی یونیفارم والے کے پاس جانے سے ڈرتا ہے. اس ڈرنے کی وجہ کچھ صحیح بھی ہے کیونکہ ہمارا بھی کچھ نیچے کی لیول پہ رویہ ایسا مناسب نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو ویٹ کرواتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہماری افسری اس میں ہوتی ہے کہ ہم نہ ملیں، ایکسیسیبل نہ ہوں. بہرحال اس وقت جو ہماری پوری ٹاپ لیڈرشپ ہے دیٹ از ایڈمنٹ آن دا فیکٹ کہ جو تھانہ ہوتا ہے اس میں آپ کو پہلی سہولت ملنی چاہیے. آپ جائیں، آپ کو پانی پلا کے گلاس آپ کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے اور پوچھا جائے کیا ہے. اینڈ فری رجسٹر آف ایف آئی آر پہ ہمارے آئی جی صاحب کی بہت بڑی فوکس ہے. وہ کہتے ہیں ایف آئی آر آپ کریں، اس پہ کوئی وی ناٹ گونا آسک کہ ایف آئی آر کیوں بڑھ گئی.
آپ نے FIR پہ جو ایکشن لینا ہے دیٹ از اے سبسیکوینٹ تھنگ. سو آئی وڈ آپ کے چینل کے تھرو ریکویسٹ کروں گا پولیس عوام کو کہ جی پولیس کو آپ اپنا مددگار سمجھیں. دیٹس واٹ وی آر ہیئر فار. تو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو شوڈ اپروچ اس امیڈیٹلی. بالکل جی، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اعلیٰ افسران کی اگر بات کریں اور عثمان صاحب کی بات کریں، یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں ان کے ساتھ تقریباً 2010 سے کام کر رہا ہوں، تو اگر آپ کے ساتھ واقعی میں کوئی جینون مسئلہ ہے، اگر کوئی 2 نمبر کمپلین ہے تو لیکن آئیے گا، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی بہت ہیں ہمارے یہاں. لیکن اگر آپ کا کوئی جینون مسئلہ ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ 100% سالو ہوگا. تھینک یو سو مچ عثمان. سر ایک آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر دیکھیے ہمارے پاس پولیس میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے. پہلا آپ 15 پہ فون کرتے ہیں، دوسرا آپ جاتے ہیں SHO کے پاس. SHO اگر آپ کی نہیں سن رہا اس کے اوپر ایک SDP ہوتا ہے جس کو DSP بولتا ہے. DSP کے بعد ایک SP ہوتا ہے، پھر ایک SSP ہوتا ہے، پھر DIG ہوتا ہے. تو آپ اپنی کمپلین کو ان لیولز پہ اسکیلیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلا وزٹ جو ہے وہ IG یا DIG آفس میں کرنا ہے. That adds to your time being wasted and our time also being utilized in something that should be handled at a police station or a DSP level. کیونکہ بیسکلی یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ اگر ایک DIG ہیں تو وہ پورا ایسٹ ضلع دیکھ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کو انٹرٹین کر پائیں گے. بات انہوں نے صحیح کی اور اچھا تھوڑا کلیئر بھی کر لیا کہ اگر آپ کی تھانے کی سطح پہ نہیں سنی جا رہی، DSP نہیں سن رہے، SP نہیں سن رہے، SSP نہیں سن رہے، دین آپ یہاں پر آئیں. اور اگر آپ کا پھر مسئلہ حل نہ ہو تو میں اس بات کی گارنٹی لینے کو تیار ہوں کہ آپ کا مسئلہ جائز مسئلہ حل ہوگا، لیکن پروسیجر فالو کریں. یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اتھارٹی کے پاس پہنچ جائیں کہ جی یہ مسئلہ ہے اور یہ آپ تھانے ذرا فون کر دیں. یہ جو سسٹم ہے یہ بھی غلط ہے. بہت شکریہ عثمان بھائی. تھینک یو.